بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام احادیث شریفہ اور تفاسیر کی اور دیگر دینی مقالوں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابی داؤد شریف کا سلسلہ وار درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے، یہ کتاب اللباس کا ایک باب ہے جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی الکبری۔ تکبر کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اسے بیان کیا جائے گا، یعنی حدیث پاک میں تکبر کے بارے میں جو کچھ آیا ہے۔ تو اس سے پہلے چادر یعنی کپڑے یا تہبند وغیرہ کے تعلق سے یہ بتلایا گیا تھا کہ جو حصہ کپڑے کا ٹخنے سے نیچے ہوگا تو ایسا کپڑا ناپسندیدہ ہوگا، اور اتنا حصہ دوزخ میں جلے گا، یعنی یہ ایک تکبر کی علامت بتلائی گئی تھی۔ اس طرح کے اور لباس بھی اگر کوئی شخص پہنتا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے۔ حدیث پاک کو سن کر انشاءاللہ تعالی اور اس کی وضاحت کر دیں گے، حدیث پاک کو سنا کر جو ہے اس کی وضاحت اور کر دیں گے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4090، 4090 نمبر ہے حدیث پاک کا۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال وحدثنا هناد يعني بن سريان بالاحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الاغري وقال هناد عن الاغري ابي مسلم عن ابي هريره قال هناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، یعنی کبریائی میرے اوپر کی چادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت خاص ہے۔ اور عظمت، یہ مطلب یہ کہ ایک عظمت بھی جو ہے میرا ہی لباس ہے، میری ہی چادر ہے۔ اوپر والی چادر کبریائی ہے اور نیچے والی چادر یہ میری عظمت ہے۔ تو جو شخص ان کے بارے میں میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی جو ہے میری اوپر والی چادر ہے اور عظمت جو ہے وہ نیچے والی چادر ہے، اور جو شخص ان دونوں کے بارے میں میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی ان کو لینا چاہے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس کی وضاحت آپ سن لیں کہ میری چادر اور میرا تہبند ہے، اس جیسے الفاظ حق تعالیٰ نے مثال کے طور پر فرمائے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ یہ دونوں صفتیں یعنی کبریائی اور عظمت صرف میری ذات سے تعلق رکھتی ہے، جس میں کوئی میرا شریک نہیں ہو سکتا، جیسے کسی لباس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں تو ایسی ہے کہ جن میں کچھ حصہ بندوں کو بھی دیا گیا، اور کچھ یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اسی حقیقت کو مثال کے طور پر بیان فرمایا گیا کہ جس طرح کوئی شخص ان کپڑوں کو نہیں پہن سکتا جو کسی دوسرے کے جسم پر ہو، اسی طرح کبریائی اور حقیقی عظمت اور بڑائی کا بھی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ کبریا اور عظمت یہ دونوں لفظ لغت میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ایک ہی معنی ان کے اندر آتے ہیں، یعنی بزرگی، بڑا ہونا، لیکن حدیث پاک کے ظاہری انداز سے ان دونوں کے بیچ فرق معلوم ہوتا ہے کہ ایک کو چادر کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور دوسرے کو تہبند کے ساتھ۔ لہذا اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ حضرات نے کہا کہ کبریا تو صفت ذاتی ہے، یعنی اللہ کی ذات کبیر، اللہ کی ذات متکبر ہے، چاہے دوسرے اس حقیقت کو جانے یا نہ جانے، اور عظمت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کبریائی کو، اس بڑائی کو بیان کرنا ہے، اس بڑائی کو بیان کرتا ہے جس کا ظہور یعنی جس کا اظہار اس کے علاوہ پر بھی ہوتا ہے کہ ساری مخلوق جانتی ہے کہ وہ ایسا بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اور یعنی صفت ایسی ہوئی، ایک صفت ذاتی کہتے ہیں اور صفت اضافی کہتے ہیں، تو صفت کا یعنی ذاتی صفت کا اضافی صفت سے اعلیٰ ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی اونچا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا کبریائی کو جو ہے چادر کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی مشابہت دی گئی، کیونکہ چادر جو ہے تہبند سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور عظمت کو تہبند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یعنی اس کے کئی معنی لیے جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مقابلے کے طور پر، یعنی اگر کوئی اس کو چھیننا چاہے تو دوزخ کا وہ شخص حقدار بن جاتا ہے۔ اگلا باب ہے، اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4051۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر یعنی ابن عیاش عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من ایمان۔ قال ابو داود رواه القسملی عن الاعمش مثله۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے وزن کے برابر تکبر ہوگا، رائی کے وزن کے برابر تکبر ہوگا، اور ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے وزن کے برابر ایمان ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ایسا شخص جو ہے دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قال ابو داود رواہ القسملی عن الاعمش مثلہ، یہ حصہ تلاوت میں رہ گیا تھا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی نقل کی گئی ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو لفظ کہا گیا کہ ایسا شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو یعنی اگر یہاں پر یہ معنی لیے جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے ساتھ جنت میں داخلے کا ارادہ کرے تو
اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے اور وہ جو ہے بغیر کبر کے جو ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں جو ہے کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی صفائی فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو لفظ کہا گیا کہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، تو یعنی یہ ہے کہ اللہ يدخلها دخول تخلید و تعبید، کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوگا بلکہ ایک مرتبہ یعنی کبھی نہ کبھی اس کو اس کے اعمال کی سزا پانے کے بعد اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالی فضل فرما دے تو شروع میں ہی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4092۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام بن محمد عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله اني رجل حبب الي الجمال واعطيت منه ما ترى حتى ما احب ان يفوقني احد اما قال بشراك نعلی بشراك نعلی واما قال بشسع نعلی افمن الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ایک وجیح شخص تھا، یعنی خوبصورت شخص تھا۔ تو اس نے عرض کی کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ خوبصورتی کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ خوبصورتی کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، اور مجھے اس میں سے جو چیز عطا کی گئی ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی خوبصورتی میں سے جو چیز مجھے عطا دی گئی وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا جوتے کا تسمہ بھی مجھ سے بہتر ہو۔ جو جوتا جس سے باندھا جاتا ہے تو اس کا جوتے کا تسمہ بھی یعنی مجھ سے بہتر ہو، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو اب وہ یعنی یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے کہ بشراک نعلی ہے یا بشسع نعلی ہے۔ تو بہرحال اس نے پوچھا کہ تکبر کیا چیز ہوتی ہے، کہ اس نے پوچھا کیا یہ چیز تکبر میں شامل ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، تکبر وہ ہوتا ہے جو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو کمتر جانے، لوگوں کو حقیر جانے۔ تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ ایک شخص تھا جو بہت خوبصورت تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ خوبصورتی کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی اور مجھے وہ چیز عطا کی گئی ہے، یعنی خوبصورتی دی گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کا جوتے کا تسمہ بھی مجھ سے بہتر ہو، یعنی میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں۔ تو کیا یہ چیز تکبر میں شمار ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تکبر یہ چیز ہے کہ تم حق کو ٹھکرا دو اور لوگوں کو کمتر جانو۔ لوگوں کو حقیر جانو، لوگوں کو کمتر جانو، تو یہ جو ہے تکبر میں شمار ہوگا اس کا۔ اب
یعنی یہ کہ ذرہ برابر بھی اس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو تکبر یہ ہے کہ آدمی جو ہے صحیح بات کو نہ پہچانے، حق بات کا انکار کر دے، تو یہ جو ہے تکبر کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ لوگوں کو حقیر جانے، یہ چیز تکبر میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے تو یہ جو ہے کوئی ایسی تکبر کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ہے اس کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، مطلب یہ کہ آدمی جیسے اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہے، تو یہ چیز تکبر میں نہیں آتی۔ وہ آدمی بھی اس طرح سے جو ہے اپنے کپڑے کو، اپنے جوتے وغیرہ کو، اپنے تسمے کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اچھی سے اچھی چیز استعمال کر رہا ہے، تو یہ چیز تکبر میں نہیں آتی۔ تکبر یہ ہے حق کو ٹھکرا دینا، صحیح بات کو ٹھکرا دینا، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ چیز جو ہے تکبر کے اندر آتی ہے۔ اس چیز کا شمار جو ہے تکبر کے اندر ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پاک اگلا باب ہے بابٌ فی قدری موضع الازاری، تہبند رکھنے کی جگہ، یعنی آدمی کا جو پیجامہ ہوتا ہے، تہبند ہوتا ہے، تو وہ کہاں تک اس کپڑے کا حصہ جو ہے نیچے کہاں تک کے ہونا چاہیے، پنڈلی تک ہونا چاہیے یا ٹخنے تک ہونا چاہیے یا اس کے بیچ ہونا چاہیے، ہر طرح کی جو ہے روایات آپ کو اس میں ملے گی۔ آپ سماعت کریں، سنیں آپ۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4093۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه۔ علاء بن عبد الرحمن اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہبند کے بارے میں دریافت کیا، یعنی پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے ایک عالم شخص سے رجوع کیا ہے، یعنی ان سے رابطہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے یعنی حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا تہبند نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ مسلمان کی جو ازار ہے وہ نصف یعنی آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ راوی کو شک ہے کہ شاید یہ الفاظ ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ نصف پنڈلی اور ٹخنوں کے بیچ میں ہو، یعنی آدھی پنڈلی اور ٹخنوں کے بیچ میں ہو۔ لیکن جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا، یعنی کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، جتنا حصہ کپڑے کا ٹخنوں سے جتنے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں ہوگا۔ اور جو شخص تکبر کے طور پر اپنے تہبند کو لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ علاء بن عبد الرحمن اپنے والد کا یہ بیان نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے تہبند کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک عالم شخص سے رجوع کیا ہے، یعنی تم نے ایسے شخص سے پوچھا ہے کہ جس کو اس کا علم ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور نصف پنڈلی تک کہا گیا
یعنی آدھی پنڈلی اور ٹخنوں کے بیچ میں ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ٹخنوں سے جتنا نیچے ہوگا تو اتنا حصہ دوزخ میں ہوگا۔ اور جو شخص تکبر کے طور پر اپنے تہبند کو لٹکائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو یعنی قدم کا اتنا حصہ جو ہے دوزخ میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف اس کے اس فعل کی وجہ سے، یعنی اس کام کی وجہ سے اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4094۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر 4094۔ حدثنا حناد بن سری قال حدثنا حسین الجعفی قال عن عبد العزیز بن ابی رواد عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسبال في الازار والقمیص والعمامة من جر منها شيئا خجلاء لم ينظر الله الیہ یوم القیامہ۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ لٹکانا قمیص میں، تہبند میں اور عمامے میں ہوتا ہے۔ یعنی کپڑا جو لٹکتا ہے تو تہبند کا لٹکتا ہے، کرتے کا لٹکتا ہے، اور عمامے کا بھی لٹکتا ہے۔ اب جو شخص ان میں سے کوئی بھی چیز تکبر کے طور پر لٹکائے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ لٹکانا 3 چیزوں میں ہوتا ہے، ایک کرتے میں، دوسرا ازار میں، اور تیسرا بتلایا گیا کہ عمامے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی شخص جو ہے تکبر کے طور پر کپڑے کو لٹکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4095۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابن المبارک عن ابی الصباح عن یزید بن ابی سمیۃ قال سمعت ابن عمر یقول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الازار فهو فی القمیص۔ یزید بن ابو سمیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، قمیص کے بارے میں بھی وہی حکم ہے۔ یعنی تہبند کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، کرتے کے بارے میں بھی وہی حکم ہے۔ یعنی کوئی بھی کپڑا جو ہے تکبر کے طور پر اگر پہنا جائے گا تو ایسا کپڑا جو ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا، یعنی ایسے کپڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ شخص محروم رہے گا۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4096۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن محمد بن ابی یحییٰ قال حدثني اکرمۃ انہ رأى ابن عباس یعتذر فیضع حاشیۃ ازارہ من مقدمہ على ظہر قدمیہ ویرفع من مؤخرہ۔ قلت لما تعتذر هذه؟ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتذرها۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے تہبند باندھا، ان کے تہبند کا اگلا کنارہ ان کے پاؤں کی پشت کو چھو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا گیا کہ انہوں نے تہبند باندھا، اور تہبند کا جو کہ اگلا کنارہ ہوتا ہے تو ان کے پیر کی پشت کو، یعنی پیر کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس کو جو ہے چھو رہا تھا، اور پیچھے کی طرف سے وہ تہبند اٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، پیچھے کی طرف سے جو ہے وہ تہبند اٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ اس طرح سے تہبند کیوں باندھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس طرح سے تہبند کا استعمال کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ تہبند کا جو اگلا کنارہ ہوتا ہے تو پیر کی پشت سے لگ رہا تھا، لیکن پیچھے سے وہ تہبند اٹھا ہوا تھا، یعنی ٹخنے کھلے ہوئے تھے۔
تو میں نے پوچھا کہ اس طرح آپ اس طرح سے تہبند کیوں باندھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تہبند باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح سے تہبند باندھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی خاص طریقے کے مطابق نبی علیہ السلام تہبند باندھا کرتے تھے۔ اگلا باب ہے بابٌ فی لباس النساء، عورتوں کے لباس کا بیان۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4097۔ حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن عکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے، یعنی جو عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، یعنی مردوں کے جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یعنی مردوں کے جیسا پہناوا پہنتی ہے، یعنی لباس پہنتی ہے، اور ایسے ہی وہ مرد جو عورتوں کے لباس پہنتے ہیں، تو ان دونوں پر لعنت کی ہے، ان دونوں پر لعنت کی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ہے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4098۔ حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا ابو عامر عن سلیمان بن بلال عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل۔ اس روایت کے اندر اور زیادہ وضاحت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کی طرح لباس پہنتا ہے، اور ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کی طرح لباس پہنتی ہے، یعنی مرد کے جیسا لباس پہنتی ہے تو ایسی عورت پر بھی لعنت، اور جو مرد عورت کے جیسا لباس پہنتا ہے تو اس مرد پر بھی لعنت ہے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4099 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ حدثنا محمد بن سلیمان لوین وبعضه قراءة علیہ عن سفیان عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ قال قیل لعائشة رضی اللہ عنہ ان امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلة من النساء۔ ابن ابو ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک عورت جو ہے مردوں کا خاص قسم کا، یعنی جو مردوں کا مخصوص جوتا جو ہے پہن لیتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی ایسا جوتا جو مردوں کے ساتھ خاص ہے تو وہ پہنتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ اگلا باب ہے باب فی قولہ تعالی یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا تذکرہ کہ وہ اپنی چادریں آگے لٹکا کر رکھیں، یعنی قرآن میں آیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ عورتیں جو ہے اپنی چادریں آگے لٹکا کر رکھیں، یعنی اپنے سینے کو چھپائے رکھے، اپنے سطر کو چھپائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یہ آیت یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اس کی وضاحت میں حدیث پاک کو ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کا نمبر 4100۔ حدثنا ابو کامل قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابراہیم بن مہاجر عن صفیۃ بنت شیبۃ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا انہا ذکرت نساء الانصار فاثنت علیہن وقالت لہن معروفا
وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شق أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمورا۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے انصار کی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف کی، ان کی اچھائی بیان کی، اور فرمایا کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو ان عورتوں نے اپنے تہبند لیے اور انہیں ٹکڑے کر کے، انہیں چیر کر ان کے جو ہے چادریں بنا لی۔ چادریں بنا لی مطلب یہ کہ سر پر ڈالنے والے دوپٹے بنا لیے، سر پر ڈالنے والے کپڑے بنا لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیان کرتی ہے کہ انہوں نے جو ہے انصار کی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف کی کہ ان عورتوں نے جو ہے اپنے یعنی درمیان میں کوئی پٹا وغیرہ جو باندھا کرتی تھی، تو جب سورہ نور نازل ہوئی تو انہوں نے اس پٹے کو جو ہے کھول کر جو ہے اس کی چادریں بنا لی، اور چادریں بنا کر جو ہے انہوں نے اس کو اپنے سروں پر ڈال لیا، کیونکہ قرآن میں آیا یدنین علیہن من جلابیبہن، اور سورہ نور کے اندر بھی پردے کے بہت سے احکام نازل ہوئے ہیں۔ تو سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد ان عورتوں نے پردے کا اتنا اہتمام کیا۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4101 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثیم عن صفیہ بنت شیبۃ عن ام سلمۃ قالت لما نزلت یدنین علیہن من جلابیبہن خرج نساء الانصار کأن علی رؤوسہن الغربان من الاکسیۃ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیں، تو انصار کی خواتین نکلی، انصار کی عورتیں نکلی اپنی، یعنی جب قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادر اپنے اوپر لٹکا لے، تو انصار کی عورتیں نکلی تو اس طرح ان کا معاملہ تھا جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ چادریں تھیں جو انہوں نے سر پر لی ہوئی تھی، یعنی وہ چادروں کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سروں پر کوے بیٹھے ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم کی آیت جیسے ہی نازل ہوئی تو انصار کی عورتوں نے جو ہے اس پر عمل کیا، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی تعریف کی، اور اس روایت کے اندر بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا کہ آیت کے نازل ہوتے ہی انصار کی عورتیں ایسے نکلی جیسے سروں کے اوپر کوے ہوں، یعنی چادریں سر پر ایسے ڈال کر نکلی کہ یعنی سروں پر کوے بیٹھے ہوں۔ بہرحال کوے سے مشابہت دی، لیکن مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سروں کو فوراً ڈھانک لیا، اپنے سروں پر فوراً کپڑا ڈال لیا، دوپٹہ ڈال لیا۔ اگلا باب ہے باب یہ باب فی قولی تعالی ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور اوپر جو باب گزرا تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے۔ اس کی وضاحت ہم کر دیتے ہیں کہ جلباب وہ چادر ہے، یعنی جس کے معنی لحاف، کمبل کی طرح جو چوڑا آتا ہے، چوڑی چادر آتی ہے، یعنی جس کو عورت کمبل کی طرح اوپر سے اوڑھ لیتی ہے، اسے جلباب کہتے ہیں۔ جلباب جو ہے
بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد وہ چادر نہیں جو کمر پر باندھی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ چادر ہے جس سے تمام جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جلباب سے مراد لمبی چوڑی چادر ہے جس سے عورت پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے منہ پر لٹکا لیا کریں۔ یہ اس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یعنی کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، تو ان کو تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں یدنین علیہن من جلابیبہن، تو من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی من جو ہے یہاں پر کچھ حصہ لٹکا لے، یہ معنی میں آ رہا ہے۔ تو یعنی عورتیں اپنے جلباب کا وہ جو چادر وغیرہ اوڑھی ہے اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ علیہن میں مضاف کو حذف کیا گیا، یعنی علی وجوہہن، یعنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈال لیں، یعنی آنچل یا گھونگھٹ کا ایک پلو جو ہے اپنے چہروں پر اس طرح ڈال لیں کہ چہرہ ڈھک جائے، اور یہی پردے کا تقاضا ہے۔ تو یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمان عورتیں کسی ضرورت کی بنیاد پر گھر سے باہر نکلتی تھی تو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سارا جسم چھپا ہوتا تھا۔ خاص طور سے سورہ نور میں جب پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد تو اس میں کسی شبے کی یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اب سورہ احزاب میں جب پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد بھی اگر مسلمان عورتیں اس طرح کھلے منہ پھرتی رہتی یا ان کا کسی طرح کھلے منہ پھرنا جائز ہوتا تو پردے کے احکام نازل ہونے کا کیا فائدہ ہوتا، کیا فائدہ ہوا؟ تو آیات حجاب یعنی پردے کی جو آیتیں نازل کرنے سے جو مقصد ہے وہ یہ ماننا پڑے گا کہ پردے کی آیات میں جو ہے عورتوں کو اپنے منہ اور ہاتھوں کو بھی غیر مردوں کے سامنے جو ہے چھپانے کا حکم دیا گیا، غیر محرم مردوں کے سامنے چھپانے کا حکم دیا گیا۔ اور حجاب جو ہے سطر سے زائد چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو جتنا چھپانا ہے اس سے اوپر کی چیز کو کہتے ہیں۔ سطر تو جو ہے عورت کے جسم کے اس حصے کو چھپانا ہے جس کو شوہر کے علاوہ کسی اور شخص کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سطر جو ہے عورت کے لیے ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ عورت کا پورا جسم ہے۔ عورت اپنے محارم یعنی باپ بھائی وغیرہ کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو ہے ظاہر کر سکتی ہے اور باقی جسم جو ہے چھپائے گی۔ تو پردے کا تقاضا یہی ہے کہ عورت جو ہے غیر محرم اجنبیوں کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے گی، کیونکہ پہلے مسلمان عورتیں اور ازواج مطہرات اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کو نہیں چھپاتی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب یعنی بے چین رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیتیں یعنی حجاب کی جو آیتیں ہیں وہ نازل کر دی تو ازواج مطہرات اور عام مسلمان عورتوں نے اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کو پردے میں کر لیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب تم نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے لیے اور ان کے لیے بہت ہی پاکیزگی کا سبب ہے، یعنی بہت ہی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، بہت ہی پاکیزگی کی وجہ ہے۔ اور ایک قرآن میں ایک لفظ آیا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ کہ یہ پردہ ان کی شناخت کے بہت قریب ہے، کہ وہ یعنی پہچان کے بہت قریب ہے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں تو پتہ چل جائے گا، اگر یعنی وہ جو ہے باندیاں نہیں ہیں لہذا اب ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی باندھی راستے سے گزرتی تھی
تو فاسق اور فاجر اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، یعنی گنہگار لوگ۔ تب اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو باندیوں کی مشابہت سے منع کر دیا، یعنی آزاد عورتوں کو کہا کہ تم باندیوں کے جیسا لباس مت پہنو، بلکہ یہ کہا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آزاد عورتیں اپنے چہروں پر آنچل ڈال لے، کپڑا ڈال لے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، اور جو فاجر اور فاسق لوگ یعنی رستے میں تک بیٹھے ہیں آوازیں دے کر چھیڑخانی کر کے تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی شناخت کے زیادہ قریب ہے، یعنی باندیوں کے مقابل میں جو ہے ان کی پہچان ہو جائے گی، تاکہ ان کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اب بوڑھی عورتوں کے حجاب میں تخفیف یعنی ہلکا ہونے، حکم جو ہے ہلکا ہونے سے متعلق حجاب پر کچھ دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ تو جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے پردے میں کچھ تخفیف کی ہے، یعنی کچھ کم کیا ہے پردے کو، تو وہ ہے سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے کہ وہ بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں ہے، اگر وہ اپنے چہرے ڈھانپنے کے کپڑے جو ہیں وہ اتار دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے۔ چہرہ ڈھکنے کا کپڑا اگر ہٹا بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس حالانکہ وہ اپنی زینت دکھاتی نہ پھرے، اور اگر وہ اس سے بچیں یعنی نقاب نہ اتارے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اس آیت میں بوڑھی عورتوں کو جن کپڑوں کے ہٹانے کی اجازت دی گئی، اس سے مراد وہ چادریں ہیں جن سے ابھی جو چہرے کو ڈھکنے کی آیت تھی تو اس کا حکم دیا گیا تھا، وہ مراد ہیں۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس سے یہ تو ہرگز مراد نہیں ہے کہ بوڑھی عورت قمیص وغیرہ جو ہے اتار کر جو ہے پھرے، کیونکہ یہ تو جو ہے بے حیائی ہے، اور نہ یہ مراد ہے کہ وہ سینے سے دوپٹہ اتار کر اپنے سینے کا جو ہے حصہ لوگوں کو دکھائے، کیونکہ غیر متبرجات بزینہ کا لفظ آیا ہے، تو اس میں جو ہے اس سے روک دیا گیا۔ بس یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کا کپڑا ہٹا سکتی ہے، تو بوڑھی عورتوں کو صرف چہرے سے نقاب اتارنے کی اجازت دی ہے، اس چادر کو ہٹانے کی اجازت دی ہے جس میں چہرہ ڈھانپنے کا حکم آیا ہے، باقی جو ہے وہ اپنے سطر کو چھپائے گی۔ اگلا باب ہے باب فی قولہ تعالی ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا تذکرہ کہ ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادریں اپنے گریبان پر رکھیں، ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادریں اپنے گریبان پر رکھیں۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4102 حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا قال وحدثنا سلیمان بن داود المہری وابن السرع واحمد بن سعید الحمدانی قالوا اخبرنا ابن وهب قال اخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافری عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن اكنف قال ابن صالح اكثف مروطهن فاختمرن بها۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والی ابتدائی عورتوں پر رحم کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تو کہ وہ اپنی چادریں اپنے گریبان پر ڈال لیں، تو ان عورتوں نے اون کی موٹی چادریں پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی، اون کی موٹی چادریں پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں یعنی دوپٹے بنا لیے۔ یہاں ایک راوی نے لفظ جو ہے کچھ الگ کیا ہے، اکثف مروطہن، اور ایک میں ہے کہ شققنا اکنفا، بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موٹی موٹی چادریں اون کی جو تھی اس کو پھاڑ کر اس کے دوپٹے بنا لیے۔ اس وقت جب کہ یہ حکم آیا کہ عورتیں اپنی چادریں اپنے گریبان پر ڈال لیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر رحم کرے کہ یعنی جنہوں نے شروع میں ہجرت کی، ہجرت کرنے والی ابتدائی عورتیں جو،
تو ان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ عورتیں اپنی چادریں اپنے گریبان پر ڈال لیں، تو ان عورتوں نے یعنی ہجرت کرنے والی خواتین نے اون کی موٹی چادریں پھاڑ کر ان کی یعنی دوپٹے بنا لیے اور پھر یعنی اپنے سروں پر ڈال لیے۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4103۔ حدثنا ابن السرح قال رأيت في کتاب خالی عن عقیل عن ابن شہاب باسنادہ ومعناہ، یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی نقل کی گئی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے، اپنے نظر کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ روایت کیا کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ روایت کیا کہ اسماء بنت مرثد اپنے کھجور کے باغ میں رہتی تھی جو بنو حارثہ میں سے تھا۔ بنو حارثہ میں کھجور کا باغ تھا اور اس میں وہ رہا کرتی تھی، تو عورتوں نے وہاں تہبند کے بغیر داخل ہونا شروع کر دیا، اور ان کے پازیب جو ہے ظاہر ہوتے اور ان کے زلفیں بھی جو ہے ظاہر ہوتی۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بری صورت ہے، یعنی کتنی بری حالت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورت کے لیے جو ہے عطر لگا کر گھر سے باہر نکلنے کو بھی جو ہے گناہ قرار دیا گیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے عطر لگایا اور باہر نکلی تو جن لوگوں کے پاس سے وہ گزری اور انہوں نے اس کی خوشبو کو پایا تو وہ زانیہ عورت ہیں۔ یعنی یہ کہ ایسی عورت جو ہے زنا کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہے اور لوگ اس کی طرف جو ہے نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں خوشبو کی وجہ سے۔ ابن منذر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آیت ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا سے مراد سرما اور انگوٹھی ہے۔ سعید بن منصور اور دیگر حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو آیت ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اپنی یعنی زینت کو ظاہر نہ کرے، تو بول رہے ہیں کہ اس سے مراد سرما، انگوٹھی، بالی اور ہار ہے۔ کسی نے کہا کہ ہتھیلی کا خضاب اور انگوٹھی ہے، کسی نے کہا کہ اس کا چہرہ، اس کی ہتھیلیاں اور اس کی انگوٹھی ہے۔ بہرحال مختلف معنی جو ہے اس میں بتلائے گئے۔ ابو داؤد اور یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس کو روایت کیا۔ امام بیہقی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا کہ وہ یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھی، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم سامنے آ گئے جو نابینا صحابی تھے، اور آپ کے پاس اندر آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے، یعنی وہ نابینا ہیں کہ ہم کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا یعنی تم تو نابینا نہیں ہو، یعنی تم تو ان کو کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ تو اس طرح سے پردے کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے بھی اتنی تاکید فرمائی۔ اب پردے کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم مختصر طور پر جو ذکر کیے ہیں یہی جو ہے وقت کے اعتبار سے کافی اور مناسب سمجھ رہے ہیں۔ اگلا باب جو ہے بابن فی تبدی المرأۃ من زینتہا، عورت کس حد تک زینت ظاہر کر سکتی ہے، یعنی عورت کہاں تک کے یعنی زینت کو ظاہر کرنے کی حد کہاں تک کے ہے، تو اس کو سماعت کریں، اس کو سنیں۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4104 حدثنا یعقوب بن کعب الانطاکی ومؤمل
ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضی اللہ عنہا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب کوئی لڑکی حیض کی عمر تک پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سے اس کے اور اس کے علاوہ کچھ دکھائی دے، یعنی اس کے اور اس کے علاوہ کچھ دکھائی دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی لڑکی حیض کی عمر تک پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سے اس کے اور اس کے علاوہ کچھ دکھائی دے. تو یعنی اس کے اور اس کے سے مراد یہ کہ چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے حضور نے کہا کہ صرف چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ کوئی چیز دکھائی دے یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے. خالد بن دریک نامی راوی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ نہیں پایا. تو اس روایت میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب آئیں تو جسم پر جو ہے باریک کپڑا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک کو پھیر کر فرمایا اے اسماء، جب کوئی لڑکی حیض کی عمر تک پہنچ جائے تو اب اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سے اس کے اور اس کے علاوہ یعنی چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ کچھ اور دکھائی دے، تو لہذا پورے سطر کو چھپانا چاہیے اور ایسا باریک کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس میں سے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. حضور علیہ السلام نے جو ہے اپنے رخ انور کو یعنی چہرہ مبارک کو پھیر کر یہ ثابت کر دیا کہ ایسا عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے. اگلا باب ہے باب فی العبد ینظر الی شعر مولاتی. غلام اپنی مالکن کے بال دیکھ سکتا ہے. غلام جو ہے اپنے جو اس کی آقا ہوتی ہے یعنی جو اس کی مالک ہوتی ہے عورت، ایسی عورت جس کی خدمت میں جس کے پاس کوئی غلام ہو، تو کیا ایسا غلام اس عورت کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے؟ حدیث پاک کا نمبر ہے 4105. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن موهب قال حدثنا الليث عن ابي زبير عن جابر ان ام سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر ابا طيبة ان يحجمها. قال حسبت انه قال كان اخاها من الرضاعة او غلاما لم يحتلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پچنے لگوانے کی اجازت مانگی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پچنا لگانے کی اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو طیبہ رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت دی، یعنی یہ کہا کہ ان کو پچنا لگا دے. راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ وہ صاحب یعنی حضرت ابو طیبہ یہ جو ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی بھائی تھے یعنی دودھ شریک بھائی تھے، دودھ کے رشتے سے جو ہے بھائی تھے، یا وہ ایسے لڑکے تھے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے نبی علیہ السلام سے پچنا لگانے کی اجازت مانگی تو حضور علیہ السلام نے ابو طیبہ کو کہا کہ پچنا لگا دیں. اور راوی نے کہا کہ میرے گمان کے مطابق یہ جو پچنا لگانے والے تھے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دودھ شریک بھائی تھے یا پھر ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. تو نابالغ سے بھی پردہ نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے
یہ جو ہے دودھ کے حصے سے بھی جو بھائی ہو، دودھ کے رشتے سے جو بھائی ہو تو وہ بھی جو ہے نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جو سگے بھائی کا حکم ہوگا وہی دودھ شریک بھائی یعنی دودھ کے رشتے سے بھائی کا بھی حکم وہی ہوگا۔ اگلی حدیث پاک کا یعنی پردے کے اعتبار سے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 4106۔ حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابو جمعین سالم بن دینار عن ثابت عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضی اللہ عنہا ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما تلقى قال انه ليس عليك باس انما هو ابوك وغلامك۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک غلام لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے ایک غلام لے کر آئے جو آپ نے انہیں ہبہ کر دیا تھا، یعنی تحفے میں دے دیا تھا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جسم اطہر پر یعنی جسم مبارک پر ایسی چادر تھی کہ اگر وہ اس کے ذریعے اپنا سر ڈھانپتی تو ان کے پیر تک نہیں پہنچتی تھی، یعنی پیر کھلے رہ جاتے تھے، اور اگر وہ اس کے ذریعے اپنے پیر ڈھانپ لیتی تو وہ سر تک نہیں پہنچتی تھی، یعنی سر کا کچھ حصہ کھل جاتا تھا، کچھ بال نظر آ رہے ہوتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں صرف تمہارے والد ہیں اور تمہارا غلام ہے، یہاں تمہارے والد ہے اور تمہارا غلام ہے، تو لہذا جس طرح والد کے سامنے بال اگر دکھ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی طرح سے اگر غلام کے سامنے بھی بال دکھ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک غلام عطا کیا، ایک غلام دیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر ایسی چادر تھی کہ سر ڈھانپتی تو پیر نظر آتے، پیر ڈھانپتی تو سر نظر آتا، تو یعنی وہ چادر اوپر تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہاں تمہارے والد ہے اور تمہارا غلام ہے، تو لہذا غلام کے سامنے بھی اگر بالوں کا کچھ حصہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالی اسے اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔